الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج قرآن کریم کے اندر استعمال ہونے والی اصطلاحات کو کچھ ہم سمجھیں گے، اور ان میں سے سب سے پہلی اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے قرآن کریم کی، جب سورتوں کا ہم خلاصہ پڑھتے ہیں تو عموماً اس میں دعوی سورت یا موضوع سورت، پہلی اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے دعوی سورت یا موضوع سورت۔ جیسے کہ ابھی ہم نے سورہ آل عمران میں موضوع سورت 4 پڑھے تھے کہ توحید ہے، رسالت ہے، اور اس طرح 2 موضوع اس کے ساتھ اور پڑھے۔ تو موضوع سورت یا دعوی سورت یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے مراد سورت کا وہ مرکزی مضمون ہے جو تمام سورت یہاں سین کے ساتھ سورت کے لیے بمنزلہ محور ہوتا ہے۔ جیسے زمین کا محور سورج ہے کہ وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اور چاند کا محور جو ہے وہ زمین ہے، چاند جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تو جو چیز محور ہوتی ہے وہ اسی کے گرد چکر لگاتی ہے۔ تو سورت کا جو دعویٰ یا سورت کا جو موضوع ہوتا ہے اس میں جتنے واقعات آتی ہیں، جتنی آیات ہوتی ہیں، جو اس میں چیزیں بیان کی جاتی ہیں، وہ سب اصلاً ان کا تعلق جو ہے اس دعویٰ اور موضوع سے ہوتا ہے، اس موضوع اور دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو جیسے کہ اکثر طور پر 8 قرآن کے دعویٰ یا موضوع کہلاتے ہیں، ان میں سے یعنی جیسے توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی، قیامت ہو گئی، اس طرح امور مسلح ہو گئے، امور انتظامی ہو گئے۔ تو یہ 8 موضوعات میں سے انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ قرآن کے موضوع یا دعوی صورت ہوتی ہے۔ اس کے جس صورت کے ایک صورت میں 2 موضوع بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ 4 موضوع صورت ہے، یا صورت کے دعوے 4 ہیں، یا صورت کے موضوع 4 ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے جتنی بھی باتیں آئیں گی، واقعات آئیں گے، حالات آئیں گے آیات میں، وہ ساروں کا تعلق اصل اس موضوع کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کو موضوع صورت یا دعوی صورت کہتے ہیں، جس کو صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے ثابت کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دلیل، دعویٰ یا موضوع کے بعد اس موضوع پر دلائل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ آپ کوئی موضوع بیان کرتے ہیں تو اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے دلائل دینے ہوتے ہیں۔ دلیل ان بیانات کو کہتے ہیں جس سے اس مضمون کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں دعویٰ یا موضوع کو ثابت کرنے کے لیے 3 طرح کے دلائل بیان کی جاتے ہیں، 3 طرح کی دلیل دی جاتی ہے۔ نمبر 1، دلیل کی ایک قسم دلیل عقلی۔ دلیل عقلی وہ دلیل جس کا تعلق صرف اور صرف عقل سے ہوتا ہے، اور ہر صاحب عقل آدمی، صاحب فہم آدمی اس دلیل سے اس صورت کے موضوع کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دلیل کی مثال، دلیل تو یہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگئی دلیل عقلی، اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں دلیل کی مثال دی جاتی ہے، جیسے یا ایھا الناس شروع سے شروع ہوتے ہیں، اعبدوا اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم کس رب کی، الذی خلقکم پہلی دلیل آ گئی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم جس نے تم سے پہلے پیدا کیا، الذی جعل لکم الارض جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، جس نے تمہاری زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارے، تمہارے لیے رزق اتارے۔ یہ دلیل عقلی ہے کہ ہاں جس نے یہ تمام کام اللہ نے میرے لیے کیے ہیں، تو پھر اب یہی ہے کہ بات بھی عبادت اسی کی جانی چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے، اور بھی اس کے علاوہ یعنی دلائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی، کہ عقل بھی کہتی ہے کہ جس نے تجھے بنایا، جس نے تیرے لیے کھانے، رزق، زمین و آسمان، یہ سب چیزیں جس نے تیرے لیے پیدا کیے، اب عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے۔ تو اب صاحب عقل اور صاحب فہم آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دلیل کی دوسری قسم ہے دلیل نقلی۔ دلیل نقلی جب موضوع صورت اور صورت کو یا دعوی صورت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بات نقل کی جائے، یا کسی کی بات کو نقل کیا جائے، تو یہ دلیل نقلی کہلاتی ہے۔ دلیل نقلی یعنی وہ عقلی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ دلیل نقلی ہے، کسی کی بات کو نقل کیا گیا۔ اور یہ دلیل نقلی مختلف طرح کی ہو سکتی ہے۔
گزشتہ آسمانی کتابوں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انجیل سے، تورات سے، زبور سے کوئی بات نقل کر دی جائے. دیکھو تورات میں بھی ایسے آیا ہے، جیسے ہم قرآن میں مصدقا لما بینا، آپ کے سامنے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کرنے والی ہیں، ان کتابوں میں بھی ایسے آیا ہے. تو یہ گزشتہ آسمانی کتابوں سے بھی دلیل نقلی ہو سکتی ہے، وہاں سے کوئی بات نقل کی جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نقل کی جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کہا تھا، ان کی بات نقل کی جائے. یا جو ہے انبیاء کے بعد جو ہے علماء سابقین کی، جیسے قرآن مجید میں بعض جگہ میں یہود علماء کی طرف سے، عیسائیوں کی علماء کی طرف سے بات نقل کی جاتی ہے، اور کبھی فرشتوں کی طرف سے یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے، اسرائیل علیہ السلام نے، انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا. جیسے یہودیوں کے جنات سے، جو ایسے سورہ مزمل میں ہے، جنات نے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ایک علاقے سے گزرے سے ہم نے نبی دے، ہم تو اس کو مانیں گے. تو یہ جنات سے دلیلیں نقلی ہے، ان کی بات کو نقل کیا. ملائکہ سے ہو سکتی ہے، پرندوں سے ہو سکتی ہے، وہ چمنٹی کی بات ہو سکتی ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعے میں آئی، حدود کی بات نقل ہو سکتی ہے توحید کے بارے میں جو حضرت سلمان صاحب کی آئی. اس طرح اور بھی بہت سی باتیں تھیں، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی. چاہے کتابوں سے ہو، چاہے انبیاء کرام کی بات نقل کی جائے، چاہے علماء سابقین کی بات نقل کی جائے، چاہے جو وہ جنات کی بات ہو، ملائکہ کی ہو، چرند پرند میں سے کسی کی ہو، تو دلیل نقلی اس کو کہتے ہیں کسی سے نقل کی گئی. دوسرے نمبر تیسری دلیل آ گئی دلیل وحی. دلیل وحی، اور یہ آسان ہے، اکثر یہ قرآن مجید میں قل سے شروع ہوتی ہے، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے. ایسا ہوتا ہے کہ تو اس سے یعنی دلیل وحی میں ایسا ہوتا ہے کہ اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے دلیل وحی دی جاتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کا حکم دے دیا، کل اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں یہ میں نہیں کہتا، مجھے اللہ نے کہا ہے. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہ آپ کو حکم دوں، اور مجھے یہ حکم بذریعہ وحی کہا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں دلیل وحی. وہ اکثر کل سے شروع ہوتا ہے، جیسے یہاں مثال آ گئی، کل اے میرے پیغمبر کہہ دیجیے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. اے میرے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیجیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. تو یہ کہلاتی ہے دلیل وحی کہ وحی کی گئی ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے تنویر دعویٰ یا تنویر موضوع ہے، اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ بار بار اکثر آئے گی بھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ منکرین نے سورت کے موضوع کا ایک ایسا تسلیم کر لیا، ایک ایسے کو مان لیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے ایسے کو بڑی صراحت سے ان سے منوایا جاتا ہے جس کو وہ رد بھی نہیں کر سکتے. تو آدھا حصہ ان کو ایسے انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خود تسلیم کر لے، کہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہے. تو آدھا ایسا جب وہ مان لیتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا ایسا فوراً لا دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ یا تنویر موضوع. موضوع کی آدھی بات انہوں نے مان لی، باقی آدھی ان کو سامنے رکھ دی گئی. جیسے اس کی مثال ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اگر ان سے سوال کرو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر جب اللہ نے زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، پھر یہ الذی جعل الارض مہدا، پھر یہ مہد زمین کو کس نے بنایا، پھر اس نے تمہاری راستے کس نے بنائے، تو جس نے راستے بنائے ہدایت بھی اسی نے دی. پھر اس کے بعد یہ الاخری ایک لمبی بات چلتی ہے کہ جب تم نے یہ بات کر دی کہ پیدا اللہ نے کیے ہیں، تو پیدا کرنے کے بعد ان کو چلانے والا بھی وہی ذات ہے اور تمہیں ہدایت بھی وہی دے گا، لہٰذا اس کی طرف سے ہدایت آ گئی، اب اس کو مان لو. تو یہ ہو گیا تنویر دعویٰ. تنویر دعویٰ کلیئر ہو گیا. آدھی بات وہ خود تسلیم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری بات ان کے سامنے رکھ لیتی کہ جب یہ بات مان لی تو اگلی بھی مان لی. ایک اصطلاح قرآن مجید میں تخویف کا استعمال ہوتی ہے. تخویف سورت کے موضوع اور دعویٰ کو منوانے کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی اس سورت کے اس دعویٰ کو مان لو، اس موضوع کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی، اللہ کی عذاب آئے گا تمہارے اوپر. تو یہ اللہ کی گرفت اور عذاب سے جو ڈرایا جاتا ہے، پھر یہ آگے دو قسم کا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی گرفت سے ڈرایا جاتا ہے دنیا کے اندر، کہ ایسا نہیں کرو گے، دیکھو پہلے فلاں فلاں قومیں تباہ ہوئی ہیں تو تمہاری بھی اللہ گرفت کر لے گا. تو اس کو پھر ہم کہیں گے تخویف دنیاوی، کہ دنیا کی گرفت سے ڈرایا گیا ہے، تخفیف دنیاوی. تو
اکثر طور پر نہ ماننے والوں کو تخفیف دنیاوی کیا جاتا ہے کہ دیکھو فرعون، حامان، شداد، ان کی مثال لائی جاتی ہے کہ انہوں نے نہیں مایا، ان پر عذاب آیا، تمہارے اوپر یہ اس کو کہتے ہیں تخفیف دنیاوی، کہ دنیاوی کی گرفت سے ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا ہے۔ اور دوسری جو ہے تخفیف اخروی کہلاتی ہے، اس گرفت کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ مان لو کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، مان لو میرا پیغمبر، یہ پیغمبر میری طرف سے بھیجا گیا ہے اور یہ آخری نبی ہے، مان لو اس کو، مان لو قرآن کے ان احکام کو۔ نہیں مانو گے تو آخرت میں گرفت ہوگی، جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں تخفیف اخروی، تخفیف اخروی۔ اب یہ اوپر تھا ڈراوا، تخفیف، بالکل اس کے اپوزٹ عکس آ جاتی ہے تبشیر یا بشارت، خوشخبری، اس کو خوشخبری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ماننے والوں کے لیے انعامات کا خوشخبری کا بیان ہوتا ہے کہ جو اللہ کی اس صورت کا دعویٰ جو ہے یا اللہ کے احکام کو مان لے گا تو ان کو یہ انعامات دیے جائیں گے دنیا میں بھی۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، بشارت دنیاوی اور بشارت اخروی۔ اگر اللہ پاک دنیا میں دیتے ہیں کہ بھائی میرے حکم مانیں گے، میں رزق میں فراہمی دوں گا، دلی طور پر اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، تو اس طرح کے انعامات جو اللہ کی طرف سے دنیاوی طور پر ذکر کیے جاتے ہیں تو اس کو بشارت دنیاوی یا خوشخبری بھی دنیاوی کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر اس کا تعلق آخرت سے ہو، اللہ پاک کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب آسان ہو جائے گا، حشر میں آپ کے لیے وہ عرش کا سایہ ملے گا، اور پھر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اور پکی پکی زندگی جنت والی، اور اس میں یہ انعامات ملیں گے، تو اس کو کہتے ہیں تبشیر اخروی یا بشارت اخروی، آخرت کی خوشخبری دی گئی۔ تو یہ اس کے اگلا، اس کے بعد ایک اور جو اصطلاح استعمال ہوگی، شکوہ۔ شکوہ، شکوہ ایسے ہے کہ جب صورت کے اندر دلیل دی جاتی ہے اور یہ منکرین نہیں مانتے، تو وہ دلیل جو ان کو دی گئی ہے بجائے اس کے ماننے کے آگے سے اگلے مطالبے رکھ لیتے ہیں۔ اگلا جب مطالبہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کی، کہ ان کو کہا کہ اس چیز کو مان لو، اور یہ قالو یا قالا، ایک بندہ تو قالا اور اکثر قالو، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ کر دو، یہ کر دو۔ جیسے مشرکین کو شکوہ تھا، مشرکوں کو کہا کہ بھائی یہ اللہ کے نبی ہیں، اس پر ایمان لے آؤ، تو کہنے لگے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لیں گے جب تک آپ اس وقت پہاڑی کو سونے کا نہیں بنا دیں گے۔ یہ تو اس کے بعد شکوہ جاتا ہے کہ دیکھو ان کی حیثیت دیکھو، اور کہتے ہیں کہ پہاڑی کو سونا بنا دو۔ بھائی ایمان بالغائب ہے، ظاہر کا نہیں ہے۔ تو اکثر جو شکوہ ہوتا ہے اس کا ذکر قالا یا قالو سے ہوتا ہے۔ قالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لیں گے، آگے سے مطالبہ رکھ دیا، جہاں تک کہ زمین میں چشمے بہ جائیں، ہمارے لیے یہ چیزیں سونے کی بن جائے، یہ چاندی کی بن جائے، یہ اس طرح اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو جہرتاً نہ دیکھ لیں۔ تو یہ قالو یا قالا سے اکثر شکوہ کا، اور شکوہ کے بعد اکثر کبھی جوابی شکوہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ اکثر طور پر شکوہ کا شکوہ ہوتا ہے لیکن جوابی شکوہ نہیں ہوتا۔ ایک اصطلاح یہ ساتویں ہے زجر۔ زجر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ آیات جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اس کو کہتے ہیں زجر، اور کچھ آیات ایسی ہوگی جن میں تسلی ہوگی۔ مسلمان نہ ماننے والوں کو تو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، ماننے والوں کے لیے تسلی ہوگی، کہا کہ پریشان نہیں ہو جاؤ، پریشان نہ ہو، مصائب بھی آئیں گے، حالات بھی آئیں گے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گے، لیکن دنیا میں بھی اگر تم ایمان پر رہے کامیابی تمہاری، اور آخرت میں تو کامیابی ہی تمہاری ہے۔ اور دنیا میں کامیابی تمہاری اس وقت ہے جب تمہاری اکثریت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، اتحاد اتفاق ہو جائے، اس میں اتحاد اتفاق ضروری ہے۔ آج جیسے امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا اتحاد نہیں ہے، اتفاق امت میں نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لہٰذا کوئی نتائج بھی نہیں آتے۔ تو تسلی دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ نے جو کیا، اور مغفرتاً کسا ہے کہ غلطی جو ہوگی وہ میں معاف کروں گا، اور اس کے علاوہ جو آپ نے عمل کیے اس میں اجر عظیم آپ کو ہوگا۔ امور مصلحہ، امور مصلحہ وہ تمام جیسے ہمارے
معاشرتی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، تجارت سے لے کر، نکاح سے لے کر، طلاق سے لے کر، خلا سے لے کر، قسم سے لے کر، الہ سے لے کر، جتنے بھی معاملات بیان کیے جاتے ہیں ان کو امور مصلحہ کہا جاتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکام ایسے اتارے ہیں جو زندگی اور معاشرے کو، ایک فرد کی زندگی کو، ایک معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں امور مسلم امور انتظامیہ بھی ہے، ویسے ان کو علیحدہ لکھا جاتا ہے، لیکن کیونکہ امور انتظامیہ بھی اصلاح کے لیے، وہ معاشرے اور سوسائٹی اور ریاست کی اصلاح کے لیے، اس میں پھر سیاست مدنیہ بھی ایسا کچھ ہے، وہ اس میں امور مصلحہ میں آ جاتے ہیں، امور انتظامیہ میں بھی۔ جب قرآن کے مضامین کی بات آتی ہے تو پھر امور مصلحہ علیحدہ مضمون ہو جاتا ہے اور امور انتظامیہ علیحدہ آ جاتا ہے۔ اور ایک ہے اندماج۔ اندماج کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو قصص واقعات بیان ہوتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن کہیں تو پورا واقعہ بیان ہوتا ہے، لیکن اکثر طور پر پورا واقعہ بیان کہیں نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہ میں آیا ہے، تو کسی جگہ میں اس کا ایک ایسا ہے، کسی جگہ میں دوسرا ایسا ہے، کسی جگہ میں تیسرا ایسا ہے، کسی جگہ میں چوتھا ایسا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اندماج یا ادماج۔ ادماج کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس واقعے کی جتنی ضرورت تھی وہی ذکر کیا، پورا قصہ ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ کئی جگہوں میں ہے، جہاں واقعے کے جس حصے کی ضرورت ہے اس کو لائے، باقی حصے کو وہاں چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں اندماج یا ادماج، کہ بھائی پورا قصہ واقعہ بیان نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ ادماج کر دینا، کہ جتنی ضرورت تھی اتنا لایا ہے، باقی کو چھوڑ دیا گیا۔ اب باقی وہاں صورت کے اندر جس کو لایا تو باقی کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ اس کو کہا جاتا ہے ادماج۔ ادماج کر دیا گیا کہ جس کی ضرورت نہیں تھی، جو دلیل چاہیے تھی اس واقعہ سے، وہ چھوٹا سا حصہ یہاں لایا ہے، باقی واقعہ کی باقی حصہ دوسری جگہ میں آ جائے گا۔ تو واقعوں کو مختصراً بیان کرنے کو ادماج کہتے ہیں۔ ادخال الہی یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب قصص بیان کیے جاتے ہیں، تو واقعہ کوئی اور چل رہا ہوگا، بیان کوئی اور چل رہا، اچانک درمیان میں ایک آیت آ جائے گی اور اس آیت میں کوئی اور اصطلاح بیان ہو جائے گی، کوئی اور مضمون بیان ہو جائے گا، اور مضمون جو ابھی جو مضمون چل رہا ہے وہ اس کے ہٹ کر ہو جائے گا، اس جو موضوع چل رہا تھا اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ اکثر قصص اور واقعات میں ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل واقعہ مقصود نہیں ہوتا وہاں، مقصود تو صورت کا موضوع اور دعویٰ تھا، وہ درمیان میں جو آیت یا اچانک درمیان میں موضوع بدل جاتا ہے تو وہ اس موضوع اور مضمون صورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دیکھنا آپ کسی کی طرف چلے نہیں جانا، قصہ جو بیان کیا جا رہا تھا اس سے مقصد جو ہے یہ واقعہ تھا یا وہ خاص ایک موضوع تھی، اس کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ تو لہٰذا فوراً درمیان میں ایک آیت دوسرے موضوع سے متعلق آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادخال الہی۔ ادخال الہی تو یہ کچھ اصطلاحات تھی جو ایک صورت میں بار بار آتی رہتی ہیں۔ تو ایک صورت کے خلاصے کے بعد یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جب صورت کا خلاصہ، پھر اس کے موضوع بتائے جاتے ہیں کہ صورت کے یہ موضوع ہے، تو اس کے بعد اس میں دلیل بھی ہوگی، پھر دلیل عقلی بھی ہوگی، دلیل نقلی بھی ہوگی، دلیل وحی بھی ہوگی، یا تینوں ہوگی، یا تینوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی۔ اور تنویر دعویٰ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، اور تخفیف ہوگی، تبشیر ہوگی، بشارت ہوگی، پھر تخفیف اخروی ہوگی، کبھی دنیاوی ہوگی، کبھی دنیا میں ڈرایا جائے گا، شکوہ بھی ہوگا، زجر ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، تسلی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، امور مصلحہ کا بیان ہوگا، امور انتظامیہ کا بیان ہوگا۔ وہ موضوع سے کبھی کبھی ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مقصد ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ۔ اور ادماج اور اندماج الہی مراد کسی کی ضروری چیز کا ذکر کر دینا، باقی کو چھوڑ دینا۔ ادخال الہی واقعہ چل رہا ہے، درمیان میں ایک آیت آ گئی جس سے مقصد موضوع صورت یا مضمون کی صورت کی طرف جانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری اصطلاحات تھیں، کچھ چھوٹی چھوٹی اور بھی ہیں، لیکن یہ مضمون اصطلاحات جو بار ہمیں آتی رہے گی، تو کوشش کریں کہ سورہ ال عمران میں ان کو ساتھ ساتھ ہم مینشن کرتے رہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔